السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، دنیا میں کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر انسان کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ ایسے تو پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے بنایا ہے، لیکن کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں اور کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ جہاں پر مانگی گئی دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو ان جگہوں میں سے ایک جگہ ہے مطاف۔ جیسے کہ عمرہ یا حج کرنے کے لیے حاجی جاتے ہیں تو لوگ طواف کرتے ہیں، اور طواف خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگانے کو کہتے ہیں۔ تو مطاف میں مانگی گئی دعائیں قبول کی جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو وہ معلوم نہیں ہوتا ہے اور پھر اس میں وہ دعائیں نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے مناسب سمجھا کہ آج ان جگہوں کو بیان کر دوں تاکہ جو حج میں جائیں یا عمرہ میں جائیں وہ ان جگہوں پر جا کر وہ دعا کرے۔ تو خانہ کعبہ کے ارد گرد جو چکر لگاتے ہیں تو ان چکر لگانے کے جگہ کو مطاف کہا جاتا ہے، اور مطاف میں جو دعائیں کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے ملتزم، کہ خانہ کعبہ میں ایک جگہ ہے حجر اسود کے بغل میں جہاں پر لوگ چمٹے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر اگر کوئی انسان یا کوئی مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو رد نہیں کرتے ہیں، اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو وہ جگہ ہے ملتزم۔ اور نمبر 3 پر ہے میزاب، یعنی خانہ کعبہ کی جو چھت ہے، اور چھت کا کبھی جو بارش ہوتی ہے اور بارش ہونے کے بعد جو چھت میں پانی جمع ہوتا ہے اور جو پانی جہاں سے گرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے میزاب۔ تو اس جگہ پر جہاں وہ پانی گرتا ہے وہاں پر اگر کوئی دعا کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں اور وہ دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ اور نمبر 4 پر ہے بیت اللہ کے اندر، یعنی خانہ کعبہ کے اندر جو دعائیں مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بھی رد نہیں کرتے، لیکن بہت کم ہی لوگوں کو وہاں گھسنے کا، اندر جانے کا موقع ملتا ہے۔ جو بڑے ہوتے ہیں، جو وہاں کا بادشاہ ہے یا جو متولی ہے، ان لوگوں کو اندر جانے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ خانہ کعبہ کے اندر جو دعائیں کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہے چاہے زمزم کے پاس، یعنی زمزم جہاں پر ہے تو زمزم جہاں پر ہے وہاں پر جو دعائیں کی جاتی ہے تو اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں۔ یعنی کہ زمزم کا کنواں ہے، آج کل اگر آپ دیکھیں گے وہاں تو آپ کو کوئی نشان آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہاں پر چاروں طرف سے وہاں پر گھیر دیا گیا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے۔ تو اگر آپ کو پتہ چل جائے اور جب آپ حج کے لیے جائیں یا عمرے کے لیے جائیں تو ان جگہوں کو پتہ کر کے اور آپ چاہے زمزم کے پاس، یعنی آب زمزم جہاں سے نکلتا ہے اس کے جو نشانات ہیں ان نشانوں پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے، اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہے صفا اور مروہ، یعنی جو 7 چکر لگاتے ہیں صفا اور مروہ، تو صفا اور مروہ میں مانگی گئی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور وہاں لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ دوڑتے ہوئے ہوں گے، جیسے کہ مرد حضرات ہیں، عورتیں ہیں، تو جب طواف کرتے ہیں اور طواف کے بعد پھر صفا اور مروہ کے لیے چکر لگاتے ہیں تو چکر لگانے کے درمیان جو دعائیں مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔
اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے، خود مجھے بھی ان چیزوں کا علم نہیں تھا، تو جس کی وجہ سے کیا ہے کہ دعائیں تو مانگی گئی، لیکن کہاں کہاں پر دعائیں مانگیں اور کہاں کہاں پر دعائیں قبول کی جاتی ہے، ان جگہوں کی معلومات نہیں تھی، اس لیے ان جگہوں پہ دعا نہیں مانگی گئی۔ تو اس لیے صفا اور مروہ جب بھی آپ جائیں تو صفا اور مروہ کے درمیان جب چکر لگا رہے ہوں تو وہاں پر ضرور آپ وہاں پر دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی دعا قبول کریں گے۔ اس کے بعد ہے مقام ابراہیم کے پیچھے، یعنی خانہ کعبہ کے بغل میں آپ دیکھیں گے کہ مقام ابراہیم کا جو حصہ ہے وہ پیک کیا گیا ہے اور وہ شیشے سے پیک ہے، تو آپ اس کے پیچھے جائیں، جہاں پر طواف کرنے کے بعد 2 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں، تو وہاں پر جا کے آپ خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑائیں اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ وہاں پر دعائیں قبول کی جاتی ہے اور وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو جب بھی آپ عمرے میں جائیں یا حج میں جائیں تو آپ مقام ابراہیم پر جائیں اور اس کے پیچھے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑائیں اور مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہے میدان عرفات۔ میدان عرفات کے اندر جو ایک پہاڑی ہے، ایک کھلا ہوا میدان ہے، تو میدان عرفات میں جیسے کہ عمرے میں جو جاتے ہیں تو زیارت کے لیے لے جایا جاتا ہے، تو آپ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی وہاں پر ٹھہریں اور ٹھہرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ انسان کی بہت ساری ایسی ضروریات ہوتی ہے اور بہت ساری ایسی تمنائیں ہوتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے اور پھر وہ چیزیں نہیں ملتی ہے، تو میدان عرفات پر جائیں اور عرفات میں جا کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں، اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ پھر اسی طریقے سے ہے مزدلفہ۔ تو مزدلفہ یہ تو حاجی لوگ جب جاتے ہیں تو حج کے موسم میں مزدلفہ تو جانا ضرور ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ قبول کرے گا دعاؤں کو۔ اسی طریقے سے ہے جمرات، یعنی جہاں پر شیطان کو مارا جاتا ہے، تو شیطان کو مارا جاتا ہے تو وہاں پر آپ جمرات ہے، ان جمرات کے حصوں پر آپ جائیں اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کی مانگی گئی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے مینا ہے کہ مینا جب مکۃ المکرمہ سے کچھ دور کچھ فاصلے پر ہے تو وہاں پر آپ جائیں اور مینا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرے گا۔ اسی طریقے سے ہے کہ روضہ مقدسہ، یعنی مدینۃ المنورہ کے اندر مزار مقدس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کریں گے، اس دعا کو قبول کریں گے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ مزار مقدسہ کے پاس آپ جائیں گے تو پھر آپ کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہاں پر جو پولیس ہوگی وہ آپ کو بھگاتے رہے گی، آپ کو وہاں سے ٹھہرنے نہیں دے گی۔ تو اس لیے کہے کہ دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، یا ایسا کبھی موقع ملتا ہے کہ اندر میں جنت کی کیاری میں آپ کو جانے کی اجازت ملے گی، تو جنت کی کیاری میں جا کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ دعا قبول کریں گے۔ اسی طریقے سے ہے کہ ملتزم کے پاس، یعنی جو خانہ کعبہ ہے اور خانہ کعبہ کے جو حجر اسود ہے، حجر اسود کے پاس بھی دعائیں قبول ہوتی ہے، حجر اسود کے بغل میں ملتزم ہے، تو ملتزم کے پاس بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اور حجر اسود کے اگر آپ چومنے نہیں سک رہے ہیں تو دور ہی سے حجر اسود کے بغل میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ وہ مقامات تھے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے، کیونکہ آج بہت سارے لوگ حج میں جاتے ہیں، عمرے میں جاتے ہیں، اور ان کو وہ مقامات یاد نہیں ہوتے ہیں، یا ان مقامات کو
یہ چیز پڑھتے نہیں ہیں یا سنتے نہیں ہیں، تو ان جگہوں کو اب جائیں اور ان جگہوں پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اور اگر یہ بندے ناچیز یاد آ جائے تو ضرور وہاں پر جا کر ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حج میں بلائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے جو اپنا گھر ہے بیت اللہ اس کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ خانہ کعبہ ایک ایسا گھر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، پرانا ہے، بوسیدہ ہے، لیکن ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد دوسری مرتبہ دیکھنے کی تمنا حقیقتاً ہوتی ہے، اور یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا گھر کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا وہ گھر ہے، اسی کے لیے خاص ہے۔ دوسرے چیزوں کو ایک مرتبہ دیکھیں گے، دو مرتبہ دیکھیں گے، تیسرے مرتبہ میں آپ کا دل اگتا جائے گا، لیکن خانہ کعبہ کو آپ جتنا دیکھیں گے اتنا مرتبہ آپ کو دیکھنے کی تمنا ہوگی۔ تو اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجئے، تاکہ جو حج میں جاتے ہیں یا عمرہ میں جاتے ہیں وہ ان ویڈیوز کو دیکھ کر ان جگہوں پر جا کر دعا کرنے والے ہوں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔